اللہ 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 اللہ۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 71ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے دیکھا تھا اور سنا تھا کہ کس طرح کے تعلقات مدینے کے مختلف گروہوں، یہودیوں، انصار کے مابین تھے، اہل مدینہ کے مابین۔ انصار تو بعد میں لقب ملا تھا اہل مدینہ کو، اور کس طرح یہودی مدینے کے سیاسی و معاشرتی ماحول پر چھائے ہوئے تھے۔ آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہودیوں کی طرح مدینے کے انصار بھی کس طرح ایک نبی کی آمد کا انتظار کرنے لگے تھے، اور یہ بھی کہ کس طرح سوید بن صامت اور ایاس بن معاذ نے اسلام کے دامن میں پناہ لی تھی۔ اب ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، آپ سیرت کی ورق گردانی کریں گے تو نبوت کے 11ویں سال حج کے لیے مدینے سے جو گروہ آیا تھا، اس سے ایک نشست میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کر وہ لوگ آپس میں کہنے لگے، اے ساتھیو، جان لو کہ قطعی طور پر یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں یہودی تمہارے سامنے پیش گوئی کرتے رہے ہیں۔ صاحب وہ کہیں تم سے آگے نہ بڑھ جائیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کھول دیا اور انہوں نے دین حق کو اپنے سینوں میں جذب کر لیا تاکہ یہودی آگے نہ بڑھ سکے۔ پھر وہ کہنے لگے، ہم لوگوں نے اپنی قوم کا ساتھ چھوڑا، دوسری کسی قوم میں ہمارے لوگوں کی طرح دشمنی اور خرابی نہ ہوگی، شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو پھر جوڑ دیا جائے۔ ہم ان کے پاس جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی طرف ان کو دعوت دیں گے اور ان کے سامنے اپنا وہ تأثر رکھ دیں گے جو اس دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم نے ظاہر کیا ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دین پر جمع کر دیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قوت رکھنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ سیرت ابن ہشام کی شاہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 69 میں موجود ہے تفصیل۔ ناظرین، مکے کے لوگوں نے جس دعوت کو موجب تفرقہ گردانا، مدینے کے لوگوں نے اس میں اپنے لیے اتفاق و اتحاد کی بنیاد پہلی نظر ڈالتے ہی دیکھ لی تھی۔ اسلام کی دعوت کی علمبرداری کے لیے مدینے کی پہلی جماعت جس کی تشکیل مکے میں ہو رہی تھی 6 افراد پر مشتمل تھی، اور وہ کون کون تھے؟ حضرت ابو الہیثم بن تیہان، حضرت اسعد بن زرارہ، حضرت عوف ابن حارث، حضرت رافع بن مالک بن عجلان، حضرت تطبہ بن عامر، حضرت جابر بن عبداللہ۔ ناموں کی اس فہرست میں روایات کی کچھ اختلافات ہیں جو غیر اہم ہیں، لیکن نام یہ ہیں۔ یہ لوگ لوٹ کر گئے تو ماحول میں ایک نئی حرکت و حرارت انہوں نے پیدا کر دی، دعوت اسلام پھیلنے لگی اور خوب مقبول ہوئی۔ انصار کے گھرانوں میں سے کوئی گھر ایسا نہ رہا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا نہ ہو رہا ہو۔ مکے سے دین لے جا کر کے مدینے میں تبلیغ ہو رہی تھی۔ اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں برس 12 افراد کا وفد آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اس بیعت کو اصطلاحاً بیعت النساء یعنی زنانہ بیعت کہتے ہیں۔ اس سے مفہوم یہ ہے کہ اس بیعت میں صرف بنیادی باتوں کا اقرار لیا گیا تھا اور جنگ و تصادم کا کوئی سوال سامنے نہ تھا۔ اس ایمانی اقرار کے اجزاء کچھ یہ تھے کہ کیا بیعت لی گئی تھی؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے، جو اس وقت زمانے جاہلیت میں عام تھا، بچوں کو مارنا، زندہ درگور کرنا۔
کسی کے خلاف جانتے بوجھتے کوئی من گھڑت بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گے، اور کسی معروف معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ میں ایک بیچ میں یہ بات بتاتا چلوں آپ لوگوں کو، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بیعت کے معنی یہ ہے کہ میں کسی بزرگ صوفی پیر کے ہاتھ میں جاؤں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دوں، پھر لوٹ کے آ جاؤں اور خود کو جو ہے نہ جانے کیا کیا نام سے اور القاب سے پکارنے پہ مجبور کر رہا ہوں۔ بیعت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے معاہدہ کریں کہ ہم ان گناہوں سے اجتناب کریں گے، اور جو آپ کو دیا جائے گا اس پر عمل کریں گے۔ یہ اصل ہے بیعت کے معنی۔ بہرکیف ایک لمبی بحث ہے، کبھی بیان کریں گے آپ لوگوں کے سامنے۔ یہ لوگ فارغ ہو کر اٹھے اس بیعت ہونے کے بعد، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر بن ہاشم کو مدینے میں فریضہ دعوت کی انجام دہی پر مامور کیا، یعنی ان کی اب ذمہ داری تھی کہ وہ مدینے میں جا کر کے اس دعوت کو عام کرے اور جو بیعت کیا ہوا ہے اس کو پورا کرے۔ ان کے ذمہ لگایا کہ وہاں جا کر لوگوں کو قرآن پڑھائیں، اسلام کی تعلیم دیں، دین کی سوجھ بوجھ پیدا کریں۔ چنانچہ وہ نماز کی امامت بھی کراتے تھے اور اسلام کی آئیڈیالوجی اور اس کے اصول اخلاق کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ سیرت ابن ہشام میں جا کر کے ملاحظہ کریے، تفصیلات موجود ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مدینہ ہجرت نہیں کیا ہے، لیکن ابھی سے ایک ایسی بستی جو اسلام کے نام پر مشہور ہوگی پوری دنیا میں، اس کا ایک پلان چل رہا تھا۔ ایک دن اسعد ابن زرارہ، جن کے مکان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمور کردہ دائی حضرت مصعب اقامت گزین تھے، وہاں موجود تھے، وہاں رہائش پذیر تھے، دعوتی مہم کے سلسلے میں اپنے ساتھ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر کے گھروں تک جانے کے لیے نکلے، یعنی گشت کرنے کے لیے، تبلیغ کے۔ دونوں مرق یعنی مرق، رام پر زبر اور جزم دونوں پڑھتے ہیں، کہ نامی کنویں کے متصل بنی ظفر کے احاطے میں پہنچے۔ بعض لوگ جو اسلام لا چکے تھے ان کے گرد آ جمع ہوئے۔ حضرت سعد ابن معاذ، حضرت اسید بن حضیر، دونوں بنی عبد الاشہل کے لیڈر تھے اور ابھی تک اپنی قوم کے مسلک مشرکانہ پر قائم تھے۔ حضرت اسعد ابن زرارہ اور حضرت مصعب کے دعوت پر سعد بن معاذ جلے بنے تو تھے ہی، جو ہی دونوں صحابوں کی ادھر آنے کی اطلاع ملی تو اس نے اسید کے کان میں پھونک دیا کہ یہ دونوں ہم میں سے کمزور افراد کو اپنے ہمنوا بنانے آتے ہیں، لہٰذا جا کر ان کی خبر لو اور ان کو منع کر دو کہ ہمارے گھروں میں نہ آیا کریں گشت کے لیے، اپنی تبلیغ کے لیے۔ اگر اسعد ابن زرارہ میرا خالہ زاد اور عزیز نہ ہوتا تو تمہارے بجائے میں خود اس سے نمٹ لیتا۔ چنانچہ جو ہی مدینے کے حلقے اسلامی کی یہ مجلس لگی، سعد بن معاذ کی تلقین کے زیر اثر اسید بن حضیر آیا اور بھالا تانے ہوئے ان دونوں داعیہ نے اسلام کی طرف لپکا۔ بھالا جس کو کہتے ہیں، جو لمبا ہوتا ہے، نوکیلا۔ پھر ٹھٹک کر بد زبانی کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے یہاں آنے کا مطلب کیا ہے؟ تم ہمارے کمزور آدمیوں کو بیوقوف بناتے ہو۔ اگر تمہیں اپنی جانوں کی ضرورت ہے تو ہم سے کنارہ کر لو۔ حضرت مصعب نرمی سے کہنے لگے کہ کیا تم ذرا بیٹھ نہیں جاتے کہ پہلے غور سے سنو، پھر اگر بات پسند آئے تو مانو، ناپسند ہو تو اسے باز رہو آپ لوگ۔ چنانچہ ان کا غصہ کچھ ٹھنڈا پڑ گیا، بھالا نیچے ڈال دیا اور اسلام کے دونوں داعیوں کے پاس سکون سے بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو شروع کی اور قرآن پڑھ کر کے سنایا۔ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مخاطب کے بولنے سے قبل اس کے چہرے سے قبول اسلام کا جذبہ پڑھ لیا تھا۔ آخر اسید کی زبان کھلی، کیا ہی خوب ہے یہ کلام، بہت ہی پیارا۔ پوچھا تم لوگ اسلام میں داخل ہوتے وقت کیا صورت اختیار کرتے ہو؟ دونوں نے کہا کہ جاؤ، جا کر نہاؤ، پاک صاف ہو جاؤ اور اپنے کپڑے دھو ڈالو، پھر حق کی صداقت کی گواہی دو اور نماز ادا کرو۔ اسید جو ابھی ابھی بھالا تانے کھڑا تھا، اب خود اسلام کا زندگی بخش بھالا اس کے سینے میں اتر چکا تھا۔ اٹھے، نہائے، دھویا
اور آ کر کے 2 رکعتیں نمازیں ادا کی. نماز سے فارغ ہو کر کے بات چھیڑی اور اسید نے کہا کہ میرے ساتھ ایک شخص اور ہے، اگر وہ بھی تمہارے ساتھ ہو جائے تو اس کے قبیلے کا کوئی آدمی سرتابی نہ کرے گا، سرکشی نہ کرے گا، تمہاری مخالف میں نہیں آئے گا. میں اسی وقت اس کو بلا لیتا ہوں. وہ ہے سعد ابن معاذ. چنانچہ فوراً بھالا اٹھائے سعد کے یہاں پہنچے. وہاں مجلس لگی تھی. اس نے دیکھتی ساتھیوں سے کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اسید کا چہرہ وہ نہیں ہے جو تم لوگوں کے پاس سے اٹھ کر جاتے وقت دیکھا تھا. پھر سعد نے اسید سے پوچھا کہو کیا کر کے آئے؟ اسید نے بے ساختہ جواب دیا میں نے دونوں سے بات کی سو خدا کی قسم ان کی طرف سے کسی طرح کا اندیشہ محسوس نہیں کیا اور انہیں میں نے منع کر دیا. اس پر انہوں نے کہا کہ ہم وہی کریں گے جو تمہیں پسند ہے. ساتھ ہی ساتھ سعد ابن معاذ کے جذبات کو حرکات میں لانے کے لیے حضرت اسید نے یہ بھی کہہ دیا کہ بنی حارثہ اسد ابن زرارہ کے قتل کے درپے ہیں اور وہ لوگ یہ جانتے ہوئے اس بات کی جسارت کر رہے ہیں کہ اسد ابن زرارہ تمہارا عزیز ہے اور اس طرح وہ تمہاری تحقیر کرنا چاہتے ہیں. حضرت سعد ابن معاذ بنی حارثہ کی طرف سے ایسی حرکت کا خوف محسوس کرتے ہوئے غضبناک ہو کر کے لپکے اور بھالا اسید کے ہاتھ سے کھینچ لیا. لیکن وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اسلام کے دونوں علمبردار سکون سے ہیں. سمجھ گیا کہ اس چال سے اسید کا منشا صرف یہ ہے کہ میں براہ راست ان کی بات سنوں. ان کو برا بھلا کہتے ہوئے سامنے ٹھٹک گیا اور اسد ابن زرارہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ ہمارے پاس آتے ہو تو ایسی بات لے کر ہمارے گھروں میں آتے ہو جس سے ہمیں نفرت ہے. حضرت مصعب نے نرمی کی اسی انداز سے کام لیتے ہوئے کہا کہ ذرا سنبھلو، بات سنو، پسند ہو تو مانو، نہیں تو پھر ہم وہ چیز تمہارے سامنے نہیں لائیں گے جس سے تمہیں نفرت ہو. تو سعد بن معاذ کہنے لگے تم نے بات انصاف کی کہی. پھر وہ ان کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا، بھالا نیچے پھینک دیا اور بیٹھ گئے. سنانے والے نے حق کا پیغام سنایا، قرآن پڑھا، دوبارہ وہی کیفیت پیش آئی. حضرت سعد ابن معاذ کے بولنے سے قبل اس کے چہرے سے قبول اسلام کا جذبہ جھلکنے لگا. یہ دوسرا لیڈر بھی چند لمحوں میں اسلام کے محاذ پر کھڑا تھا. حضرت سعد حیات نو لے کے پلٹے تو اہل مجلس نے دور سے دیکھتے ہی آپس میں کہا کہ چہرے کا رنگ بدلا بدلا ہوا ہے. آتے ہی اس نے یوں خطاب کیا ہے بنی عبد الاشحل، میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سب کہنے لگے کہ تم ہمارے سردار ہو، تمہاری رائے ہم سے پختہ ہے، خوبیوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ بابرکت ہیں. سعد ابن معاذ نے کہا تو پھر جب تک تم لوگ خدا اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہاری مردوں اور عورتوں سے بات کرنا مجھ پر حرام. پھر کیا تھا، پورے قبیلے کے مرد و زن میں سے کوئی ایک بھی اسلام کے دائرے سے باہر نہیں رہا، سب کے سب اسلام قبول کر لیے. ان دو لیڈروں کے ذریعے جب دعوت حق کی طاقت یکایک اتنی بڑھ گئی تو دعوت کی مہم نے بھی زور پکڑا اور ایک ایک قبیلے اور ایک ایک گھر میں صبح اسلام کی تجلیاں بکھر گئی. سیرت ابن ہشام میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں جلد دوم میں. ناظرین، اسی دوران میں حج کا زمانہ آیا. اب کے مسلمانوں کی بڑی تعداد مکہ پہنچی. مدینے کی کھیتی خوب فصل دے رہی تھی. یہ نئے جذبے دینی سے سرشار ہو کر آنے والے حجاج قریش سے بچ بچ کر راتوں کی تاریکی میں اپنے قائد محبوب سے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس بار پھر عہد وفا اثر نو استوار کیا گیا، لیکن اب کے معاملہ بیعت النساء سے بہت آگے تک جا پہنچا تھا. پہلی بیعت میں سیاسی پہلو صرف ایک نقطے سے نمایاں ہوتا تھا، یعنی یہ اقرار کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف احکام سے سرتابی نہیں کریں گے، جو حکم ملا ہے بیعت کے وقت وہی کریں گے. لیکن اس مرتبہ جو بیعت تھی وہ سیاسی پہلو پوری خطرناکیوں کے ساتھ آ گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا معنی قریش اور سارے عرب کے ساتھ برسر پیکار ہونا تھا، اور یہی معنی سامنے رکھ کر بیعت ثانیہ استوار کی گئی. گفتگو میں دعوت دین کے ان مدنی سپاہیوں نے
پیش آئند ممکنات کا پورا اندازہ کر کے یہ کہا کہ لوگوں یعنی یہودیوں کے ساتھ ہمارے معاہدانہ روابط کو توڑنا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم یہ کر چکے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کی طرف لوٹ جائیں اور ہمیں چھوڑ دیں۔ اس اندیشے کے جواب میں مسکراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارے دشمن میرے دشمن ہیں، میں تمہارا اور تم میرے۔ جس سے تمہاری جنگ اس سے میری جنگ، جس سے تمہاری صلح اس سے میری صلح۔ عباس ابن اباح نے کہا، اے خزرج والو، جانتے ہو کہ اس ہستی کے ساتھ کس بات کا پیمان باندھ رہے ہو؟ یہ لوگوں میں سے سرخ و سیاہ سے جنگ کا پیمان ہے۔ اہل وفد نے پوری ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے جواب دیا کہ ہاں، ہم اپنے مالوں کی تباہی، اپنے سرداروں کے قتل کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیمان باندھ رہے ہیں، وفا کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں۔ اس بیعت کی خاص نوعیت ہی کی وجہ سے اس کا نام بیعت حرب پڑ گیا۔ اس بیعت کی ایک مرکزی شرط یہ تھی کہ ہم تنگی میں، آسانی میں، خوشی میں اور رنج میں ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے فرمان کو اپنے آپ پر ترجیح دیں گے، اور یہ کہ ہم ارباب امر سے کشمکش نہیں کریں گے، اور یہ کہ ہم اللہ کے دین سے معاملے میں ملامت کرنے والوں کے ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ بیعت گویا اسلامی قصر ریاست کی پہلی اینٹ تھی، اور ساتھ ہی ساتھ کتاب دعوت میں لکھے جانے والے باب ہجرت کا دیباچہ تھا، اس کا مقدمہ تھا۔ اس بیعت کے ذریعے مستقبل کی اسلامی ریاست کے لیے گویا اس کے ہونے والے شہریوں نے برضا و رغبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو قبول کر لیا تھا، اور اس کے علاوہ سمع و طاعت کا نظم استوار ہو گیا۔ اس موقع پر صرف ایک پیمان نہیں باندھا گیا، بلکہ ایک اور اہم کام کیا گیا، اور وہ کیا تھا انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں بیان کریں گے کہ بیعت کی نسبت مدینے میں جو اسلامی ریاست تشکیل دی جا رہی تھی، ہجرت سے پہلے اس کی تیاریاں کس انداز میں ہو رہی تھی، ساری چیزیں ہم آپ کو سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال یہاں پر اجازت دیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ